اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الامر الخامس الحقیقت والمجاز۔ الاستعمال الحقیقی هو اطلاق اللفظ و ارادت ما وضع له كاطلاق الاسد و ارادت الحیوان المفترس۔ الموجز فی الاصول کا درس ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا 5واں درس ہے اور امر خامس ہے۔ مصنف فرماتے ہیں امر خامس میں حقیقت اور مجاز کے متعلق کہ لفظ کا استعمال بعض اوقات حقیقت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات مجاز میں ہوتا ہے۔ استعمال حقیقی سے مراد ہے جو معنی موضوع ہے اس میں لفظ کو استعمال کرے متکلم، اس کو کہیں گے استعمال حقیقی۔ اور استعمال مجازی سے مراد ہے کہ معنی موضوع کے علاوہ کسی اور معنی میں لفظ کو استعمال کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ معنی موضوع کے درمیان اور معنی غیر موضوع جس میں لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے درمیان کوئی القا ہونا چاہیے۔ وہ القا کہ جو علائق معنی بیان کی کتاب میں موجود ہیں، تقریباً 15 ہیں یا 25 ہیں، ان علائق میں سے کوئی ایک القا ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ مجاز میں استعمال کرنا یہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے تو وہ پھر استعمال جو ہو جائے گا وہ غلط الاستعمال اس کو کہیں گے، یعنی اس کو معنی مجازی بھی آپ نہیں کہہ سکتے بلکہ غلط الاستعمال کہیں گے۔ پھر جیسے مثلا اسد کا اطلاق کیا جائے اور مراد حائط دیوار لی جائے تو یہ اصلاً یہاں پر کوئی ایسا علاقہ موجود نہیں ہے، ایسی شبہات موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ پھر استعمال غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر علائق میں سے کوئی القا موجود ہے، کوئی علاقہ موجود ہے تو یہ استعمال پھر یہ مصحح ہو جائے گا استعمال مجازی کے لیے۔ اب معنی بیان میں مختلف علائق بیان ہوئے ہیں، ان علائق میں سے ایک علاقہ مشابہت کا ہے کہ بعض اوقات معنی موضوع کے درمیان اور معنی غیر موضوع کے درمیان مشابہت ہوتی ہے۔ معنی بیان میں اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اسد کا مثلا اطلاق کیا جائے رأیت اسدن اور میری مراد رجل شجاع ہو، تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ مشابہت کا علاقہ موجود ہے اسد کے ساتھ، کہ اسد کے اندر جو ایک صفت جو بارز صفت ہے وہ شجاعت کی ہے، تو میں نے رجل شجاع مراد لیا ہے رأیت اسدن سے، تو یہ اب جو ہے یہ جو مشابہت کا علاقہ ہے اس وجہ سے اس کو استعارہ کہا جائے گا۔ یہ استعارہ ہے کہ جہاں پر مشابہت کا جو ہے وہ علاقہ موجود ہو۔ ایک علاقہ اسی طرح جز اور کل کا بھی ہے، یہ استعمال بھی اکثر طور پہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کی مثالیں جو ہے نا وہ ڈھونڈی جا سکتی ہیں، احادیث میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جز کا اطلاق کیا جاتا ہے اور کل مراد لیا جاتا ہے۔ جز کا اطلاق ہوتا ہے اور کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے عین کا اطلاق کرنا
اور رقبہ کا اطلاق کرنا اور انسان مراد لینا، عین کا اطلاق کرنا اور انسان مراد لینا، جیسے نہج البلاغہ میں غالباً حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کے لیے عین کا لفظ استعمال کیا مولا نے. تو یہ عین کا لفظ استعمال کرنا یہ گویا کہ اس کو کہتے ہیں، اور مراد اپنا بیٹا محمد بن حنفیہ لیا تو یہ جز کا اطلاق کر کے کل مراد لیا. یہ اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے معنی بیان میں. اگر جز اور کل کا علاقہ ہو تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. اس کے علاوہ کئی مثالیں، یہ عام مثال ہے، مثلا رقبہ کا اطلاق کیا جاتا ہے ایتک رقبتن، مراد انسان ہوتی ہے، کامل انسان مراد ہے، اس کی فقط رقبہ یعنی گردن وہ مراد نہیں ہے، بلکہ کامل انسان پر رقبہ کا اطلاق ہوتا ہے. ید کا اطلاق ہوتا ہے، ہاتھ کا مثلا اسی طرح فلاں میرا ہاتھ ہے، فلاں میرا ید ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح ہم کہتے ہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، تو مراد وہ پورا انسان ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام مراد ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں جز کا اطلاق کرنا اور کل مراد لینا، یہ مجاز مرسل ہے. یہ ہے ایک تعریف کے مطابق، اور مشہور کے نزدیک گویا کہ یہی تعریف ہے مجاز کی، کہ مشہور کے نزدیک گویا کہ مجاز حقیقت سے ایک جداگانہ ایک معنی ہے، اور حقیقت اور مجاز میں فرق یہ ہے کہ حقیقت میں براہ راست آپ لفظ کو معنی موصولہ میں استعمال کرتے ہیں، اور مجاز میں آپ معنی موصولہ میں لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کس واسطے سے؟ کوئی علائق میں سے ایک القا ہونا چاہیے، مجاز کے قرینوں میں سے کوئی قرینہ ہونا چاہیے، چاہے وہ مشابہت کا القا ہو، چاہے جز اور کل کا ہو، کوئی بھی ایسا علائق میں سے ایک القا ہونا چاہیے، تو اس کو کہیں گے مجاز. اس کے علاوہ ایک اور مصنف فرماتے ہیں ایک اور مجاز کی تعریف بھی ہے. اس تعریف کو جو ہے یہ دوسری جو تعریف ہے نظر آخر، یہ موافق للتحقیق، مصنف فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی گوئے کہ یہی تعریف مجاز کی صحیح ہے، اور سید امام خمینی نے بھی اسی تعریف کو اختیار کیا ہے. یہ تعریف یہ ہے کہ پہلی تعریف میں تھا کہ یعنی کہ غیر موصولہ میں لفظ کو استعمال کرنا، اس کو مجاز کہیں گے. یہاں پر اس تعریف میں ہے کہ ہر دو صورت میں، استعمال حقیقی میں اور استعمال مجازی، ہر دو صورتوں میں آپ نے لفظ کو معنی موصولہ میں استعمال کیا. مثلا رأیت اسدن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں، اور مراد اب رجل شجاع، مراد اب حیوان مفترس لیتے ہیں، یہ معنی موصولہ میں آپ نے استعمال کیا. دوسری دفعہ آپ نے کہا رأیت اسدن، یہ استعمال مجازی ہے، لیکن آپ نے استعمال اسی معنی موصولہ میں کیا، یعنی اگرچہ رجل شجاع آپ کی مراد ہے، لیکن یہاں پر آپ نے جو استعمال کیا اسی حیوان مفترس میں آپ نے استعمال کیا لفظ کو. رأیت اسدن یعنی میں نے حیوان مفترس کو دیکھا، فی الحمام، حمام میں، یعنی ایک دفعہ گوئے کہ آپ نے حیوان مفترس کو دیکھا، وہ استعمال حقیقی ہو جائے گا. کب؟ مثلا جنگل میں آپ نے دیکھا ہے یا چڑیا گھر میں آپ نے دیکھا، یہ استعمال حقیقی ہے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں رأیت اسدن فی الحمام، میں نے حمام میں حیوان مفترس کو دیکھا، تو یہ استعمال مجازی ہے. یعنی استعمال مجازی میں بھی لفظ آپ نے اسی معنی حقیقی میں استعمال کرنا ہے، اسی معنی موصولہ میں آپ نے لفظ کو استعمال کرنا ہے. لفظ اسد کو آپ نے حیوان مفترس میں استعمال کرنا ہے، لیکن یہاں پر ادعا یہ ہوگا کہ یہ جو یعنی رجل شجاع ہے، یہ بھی حیوان مفترس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. یہاں پر ادعا گویا کہ آپ کا یہ ہوگا، اسی وجہ سے آپ یہاں پر قرینہ نصب کریں گے. مراد یعنی یہاں پر بھی آپ کے حیوان مفترس ہیں، لیکن آپ کا ادعا یہ ہے کہ یہ بھی اسی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. جیسے قرآن کی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے
کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تھے تو اس وقت قرآن نے کیا کہا کہ وَقَطَّعْنَهُنَّ أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، اور بلا اختیار ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلا تھا کہ ان ھذا الا ملک کریم۔ تو وہاں پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا، ان ھذا الا ملک کریم، ملک کا لفظ استعمال کیا، یعنی ملائکہ، ملک، فرشتہ، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہاں پر انہوں نے لفظ ملک کو اسی اپنے معنی موضوعہ میں استعمال کیا، یعنی ملک سے مراد انہوں نے وہی فرشتہ مراد لیا کہ جو فرشتہ ہے خدا کی نگاہ میں، جس کو ملک کہتے ہیں، ملائکہ جس کی جمع ہے، یعنی انہوں نے ملک کے لفظ کو اپنے اس میں استعمال کیا، اپنے حقیقی معنی میں، معنی موضوعہ میں، لیکن اس ادعا کے ساتھ کہ ملک کے مصادیق میں سے ایک مصداق یہ یوسف ہے، اس ادعا کے ساتھ، اسی وجہ سے ساتھ ایک قرینہ انہوں نے نصب کر دیا۔ یہاں پر گوئے کہ مشابہت کا جو ہے وہ ایک قرینہ موجود ہے۔ تو یہ یعنی کہ استعمال مجازی ہو گیا، یعنی معنی موضوعہ میں اپنے لفظ کو استعمال کرنا ہے، لیکن ادعا یہ کرنا ہے کہ معنی حقیقی جو معنی موضوعہ ہے اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق گوئے کہ یہ بھی ہے۔ تو یہ گوئے کہ ایک استعمال مجازی، یعنی استعمال چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، ہر دو صورت میں معنی موضوعہ میں استعمال ہوگا، منتہا یہاں پر یعنی معنی حقیقی میں جب استعمال ہوگا کوئی ادعا کے بغیر ہوگا، اور معنی مجازی میں جب استعمال ہوگا یعنی استعمال مجازی جس وقت ہوگا تو اس وقت ادعا موجود ہوگا ساتھ۔ تو یہ ایک دوسری تعریف ہے مجاز کی۔ الامر الخامس الحقیقت والمجاز۔ الاستعمال الحقیقی هو اطلاق اللفظ و ارادت ما وضع له۔ مصنف فرماتے ہیں استعمال حقیقی یہ ہے لفظ کا اطلاق کرنا، لفظ کا استعمال کرنا، اور معنی موضوعہ کا ارادہ کرنا۔ ارادت ما وضع له، جس کے لیے وضع ہے لفظ اس کا ارادہ کرنا، اس کو کہیں گے استعمال حقیقی۔ کا اطلاق الاسد و ارادت الحیوان المفترس، آپ اسد کا اطلاق کریں، اسد کا استعمال کریں لفظ، رأیت اسدن مثلاً کہیں، اور حیوان مفترس مراد لیں۔ حیوان مفترس یعنی وہی اسد کا جو اپنا حقیقی معنی ہے تو وہ آپ مراد لیں، اس کو کہیں گے یہ استعمال حقیقی ہے۔ وَأَمَّا الْمَجَاز، مجاز کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ استعمال اللفظ، استعمال کرنا لفظ کو، اطلاق کرنا لفظ کا، فی غیر ما وضع لہ، لیکن مراد لینا غیر موضوعہ معنی، غیر موضوعہ معنی ہم مراد لیتے ہیں، ما وجود القد بین الموضوعہ والمستعمل فی۔ ہاں البتہ شرط یہ ہے کہ جب ان 15 علائق میں سے جو معنی بیان ہوئے ہیں ان میں سے کوئی القا موجود ہونا چاہیے معنی موضوعہ کے درمیان اور معنی مستعمل فی کے درمیان۔ معنی موضوعہ جو حقیقی معنی ہے اور معنی مستعمل فی جو غیر موضوعہ جس میں ابھی آپ لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، تو معنی موضوعہ کے درمیان اور مستعمل فی کے درمیان کوئی القا موجود ہونا چاہیے، بأحد العلائق المسوغہ، ان علائق میں سے کہ جو اس استعمال مجازی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کا اطلاق الاسد، جیسے اسد کا اطلاق کرنا، آپ کہتے ہیں مثلا رأیت اسدن، و ارادت الرجل الشجاع، لیکن آپ مراد غیر موضوعہ معنی لیتے ہیں کیونکہ معنی موضوعہ حیوان مفترس ہے، آپ مراد لیتے ہیں رجل شجاع، رأیت اسدن، اس سے مراد آپ نے رجل شجاع لیا ہے۔ یہاں پر جو القا موجود ہے وہ شباہت کا القا موجود ہے، شجاعت والا ہی نکلے، اس لیے یہاں پر آپ کوئی نہ کوئی قرینہ نصب کریں گے۔ مثلا آپ یہ کہیں گے رأیت اسدن فی الحمام، یہ قرینہ آپ نصب کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے مجازی معنی مراد لی ہے۔ یا مثلا یہ کہیں گے کہ رأیت اسدن یخاطب، میں نے اسد کو دیکھا وہ خطاب کر رہا تھا۔ اب ظاہری بات ہے وہ جو حیوان مفترس ہے وہ تو خطاب نہیں کرتا، لہذا یہاں پر معنی مجازی مراد ہے، یعنی آپ رجل مراد لے رہے ہیں۔ ثم اذا کان الالقۃ ہی المشابہۃ بین المعنیین، پھر فرماتے ہیں کہ جب دو معنوں کے درمیان القا اگر مشابہت والا ہو،
جیسے یہی اسد کا اطلاق کرنا اور رجل شجاع مراد لینا، یہاں پر مشابہت قول کا ہے۔ فیطلق علیہ الاستعارہ، تو معنی بیان میں اس کو استعارہ کہا جاتا ہے، اس استعمال مجازی کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ وَإِلَّا، وگرنہ اگر اول کا مشابہت قول کا نہیں ہے دو معنوں کے درمیان، جز اور کل کا ہے، تو فیطلق علیہ المجاز المرسل، اس کو مجاز مرسل کہا جائے گا۔ کا اطلاق الجز، جیسے جز کا اطلاق کرنا، و ارادت الکل، اور کل مراد لینا۔ کا اطلاق العین والرقبہ، جیسے آپ عین کا اطلاق کرتے ہیں اور انسان مراد لیتے ہیں، یا رقبہ کا اطلاق کرتے ہیں اور انسان مراد لیتے ہیں۔ عین کا اطلاق کرنا اور انسان مراد لینا، جیسے آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی کہہ سکتا ہے، مثلا فلاں میرا بیٹا وہ میری عین ہے، آنکھ ہے، وہ فلاں جو ہے نا میری بیٹی مثلا وہ میری عین ہے، میری آنکھ ہے۔ تو یہ ہے کہ عین کا اطلاق کیا جا رہا ہے لیکن مراد کل لیا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو کہا جائے گا یہ مجاز مرسل ہے۔ اسی طرح رقبہ کا اطلاق کرنا، ایتک رقبتن، اور مراد انسان لینا۔ ھذا ھو التعریف المشہور للمجاز، یہ مشہور تعریف ہے مجاز کی۔ وہناک نظر آخر موافق للتحقیق، مصنف فرماتے ہیں یہاں پر ایک اور تعریف بھی ہے جو تحقیق کے موافق ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اللفظ یستعمل فیما وضع لہ، لفظ معنی موصولہ میں ہی استعمال ہوگا، یعنی لفظ اسد مثلا وہ حیوان مفترس میں ہی استعمال ہوگا، سواء کان استعمال حقیقی ام مجازی، اب چاہے آپ کی معنی حقیقی مراد ہے چاہے مجازی مراد ہے، ہر دو صورت میں لفظ اسد حیوان مفترس میں استعمال ہوا ہے۔ غیر ان اللفظ فی الاول مستعمل فی الموصولات، ہاں اگر استعمال حقیقی ہے اور لفظ اسد کو اپنے حیوان مفترس میں استعمال کیا ہے حقیقتاً، تو یہاں پر موصولہ میں آپ نے استعمال کیا من دون ای ادعاء و مناسبت، بغیر کسی ادعا اور بغیر کسی مناسبت کے، یعنی براہ راست آپ نے معنی موصولہ میں لفظ استعمال کیا ہے، کوئی مناسبت آپ کے مد نظر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا متکلم کے نزدیک وہ یعنی کہ مناسبت مد نظر نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ قرینہ کا نصب کرنا اور نہ کرنا۔ اگر قرینہ نصب نہیں کرے گا تو ہم کہیں گے بغیر ادعا اور مناسبت کے وہ لفظ معنی موصولہ میں استعمال کر رہا ہے، اور اگر اس نے قرینہ نصب کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے معنی موصولہ میں مناسبت کے ساتھ اور ادعا کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ وفی ثانی، جبکہ دوسرا جب استعمال آپ کا استعمال مجازی ہوگا مستعمل فی الموصولہ، تو آپ نے گویا کہ وہاں پر معنی موصولہ میں استعمال کیا ہے، معنی موصولہ میں لغایت، اس مقصد کے لیے کہ ادعائے ان المورد من مصادیق الموصولہ، یعنی آپ کا یہ ادعا ہے کہ یہ جو مورد ہے یہ موصولہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، یعنی رجل شجاع بھی حیوان مفترس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، تو گویا کہ یہ آپ نے جو ہے نا یہاں پر مراد لی۔ در حقیقت اس تعریف کی وجہ یہ ہے کہ استعمال کا جو مرتبہ ہے وہ وضع کے بعد کا مرتبہ ہے، پہلے لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جائے گا، بعد میں لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا جائے گا، تو استعمال کا مرتبہ وضع کے بعد کا ہے، تو لفظ جب حیوان مفترس کے لیے مثلا وضع ہے، اسی طرح ہر لفظ کا اپنا ایک معنی ہے، تو بعد میں جب استعمال کیا جائے گا غیر موصولہ معنی میں تو وہ تو استعمال ہوا، نہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرا معنی ہے کہ جو ہے نا آپ کہیں بھی وہ معنی مجازی ہے، لہذا ہر دو صورت میں لفظ اپنے وہ معنی موصولہ میں ہی استعمال ہو رہا ہے، لیکن استعمال کا مرتبہ چونکہ بعد میں، اب استعمال بعض کا جو ہے نا وہ ادعائی معنی میں ہوتا ہے، بعض کا جو ہے نا وہ بدون ادعا اور بدون مناسبت کے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں شاعر کا قول ہے لدا اسد شاکی صلاح مقذف لہو لبد و اظفار ہی لم تقلم، اب یہاں پر شاعر نے اسد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اسد کے پاس میں نے دیکھا شاکی صلاح، جو اسلحہ اٹھائے ہوا تھا، مقذفا لہو لبد و اظفار ہی لم تقلم، اور اس کے ناخن تھے لم تکلم کے جو بڑے بڑے ناخن تھے، کاٹے ہوئے نہیں تھے۔
اب یہاں پر فاستعمل لفظ الاسد فی نفس المعنی الحقیقی، مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر شاعر نے لفظ اسد کو اسی معنی حقیقی میں ہی استعمال کیا، لدا اسد، یعنی میں نے حیوان مفترس کو دیکھا، تو اس نے لفظ اسد کو اسی حیوان مفترس حقیقی معنی میں استعمال کیا ہے۔ لیکن بدعائے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ان المورد اے الرجل الشجاع، یعنی جو مورد ہے ہمارا وہ رجل شجاع کا مورد ہے، من مصادیق ہی، یہ حیوان مفترس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، و افراد ہی، اور حیوان مفترس کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ تو گویا کہ اس ادعا کے ساتھ اس نے اپنے معنی حقیقی میں لفظ اسد کو استعمال کیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس نے بدون یعنی ادعا استعمال نہیں کیا اور ادعا کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ میری جو میں اصل استعمال جو ہو رہا ہے یہ رجل شجاع میں ہو رہا ہے، لیکن رجل شجاع معنی حقیقی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، اس ادعا کے ساتھ میں استعمال کر رہا ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ فرماتے ہیں کہ حتی اثبت لہ آثار الاسد من اللبد والاظفار، یعنی اس نے یعنی اسد کے لیے وہ آثار بھی جو خود اسد جو حقیقی حیوان مفترس ہے اس کے آثار بھی اس نے گویا کہ بیان کر دیے یہاں پر، یعنی اس کو بھی ثابت کیا، اس کو بھی بیان کیا، یعنی مثلا لوبد ہے، اظفار ہے، اظفار یعنی بڑے بڑے ناخن، تو ظاہری بات ہے انسان جو ہوتا ہے وہ تو اپنے ناخن کاٹتا ہے، تو جو وہ یعنی جو حیوان مفترس ہے گویا کہ اس کے بڑے بڑے ناخن، تو یہاں پر یہ ہے کہ اس نے یہ یعنی کہ آثار بھی اس نے ثابت کر دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے معنی حقیقی حیوان مفترس میں استعمال کیا لفظ کو، ورنہ یہ آثار وہ ثابت نہ کرتا، ان آثار کو بیان نہ کرتا۔ ہاں ہمیں کیسے پتہ چلا اس نے رجل شجاع جو ہے وہ حیوان مفترس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، تو اس نے جو قرینہ استعمال کیا شاکی الصلاح، اسلحہ اٹھائے ہوئے تھا، تو وہ ظاہری بات ہے جو حیوان مفترس جو حقیقی ہے وہ تو اسلحہ نہیں اٹھائے ہوئے ہے، یعنی اس کے لیے تو یہ قرینہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہاں پر اس نے مراد رجل شجاع لی ہے، یعنی استعمال مجازی ہے، اس پر قرینہ بھی موجود ہے، لیکن اس نے اس کے باوجود اپنے معنی حقیقی میں لفظ اسد کو استعمال کیا، اور ہمیں ایسے پتہ چلا کہ اس نے وہ جو اسد حقیقی ہے جو حیوان مفترس ہے اس کے آثار کو اس نے بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حیوان مفترس میں لفظ اسد کو استعمال کیا۔ ہاں ادعا یہ ہے کہ رجل شجاع حیوان مفترس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ وَهَذَا هُوَ خِيَرَةُ أُسْتَاذِنَا سید امام خمینی، سید امام خمینی نے بھی اسی نظریے کو اختیار کیا، یعنی مجاز کی اسی تعریف کو قبول کیا ہے۔ والحاصل خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انہ لو کان تفہیم المعنی الموضوع هو الغایۃ، آپ جو کلام کر رہے ہیں رأیت اسدًا مثلا، اس کا انتہائی مقصد اگر اسی معنی موضوع کو سمجھانا ہے من وراء الکلام، اس کلام کے پیچھے جو آپ کا مقصد ہے وہ اسی معنی موضوع کو سمجھانا اگر ہے، فل استعمال حقیقی، تو یہ استعمال حقیقی ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُقَدِّمَةً وَمِرْآةً لِتَفْہِيمِ فَرْدٍ ادعائیًا، لیکن اگر آپ نے معنی رأیت اسدًا مثلا میں نے حیوان مفترس میں استعمال کیا، لیکن یہ مقصود اصلی نہیں ہے، یہ انتہائی غایت میری نہیں ہے، یعنی مقصود نہیں ہے، یہی بالاصل یہ مقصد نہیں ہے حیوان مفترس کو سمجھانا، بلکہ یہ ایک مقدمہ ہے اور زمینہ سازی ہے در حقیقت ایک فرد ادعائی کو سمجھانے کے لیے، ولو بالقرینہ، اگرچہ قرینے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو یہ استعمال مجازی ہو جائے گا۔ یعنی جس وقت آپ حقیقی استعمال مراد لیتے ہیں تو وہاں پر آپ براہ راست معنی موضوع مقصود آپ کا ہوتا ہے، لیکن جس وقت آپ استعمال مجازی وہ ہوتا ہے آپ کی کلام کا استعمال مجازی ہوتا ہے، تو اس وقت جو معنی موضوع ہے وہ مقدمتاً ہوتا ہے اسی استعمال مجازی اور فرد ادعائی کو سمجھانے کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔